ربیع الول ولادتن باسعادت شہزادی بی بی کلثوم بنت مولا الولادتن اقدسن اہل بیت کے کسی بھی فرد کی یاد ہمارے دلوں میں رحمت فروتنی اور علم و عمل کی روشنی لے کر آتی ہے۔ 18 ربیع الول وہ بابرکت دن ہے جب مبارک خاندان نبوت کی ایک نورانی شخصیت شہزادی بی بی کلثوم با مولا اس دنیا میں آئیں۔ اس مضمون میں ہم ان کی ولادت، نسب، صفات حسنہ، خانوادگی حالات، سماجی و مذہبی اثرات اور ان سے لی جانے والی تعلیمات کو تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ قارئین کو اہل بیت کی قربت، ان کے اخلاق اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ترغیب مل سکے۔ نسب و خاندانی پس منظر بی بی کلثوم اہل بیت رسول کی معزز نسل سے تھیں۔ اب کی والدہ المومنین اہل بیت کی معزز خواتین میں سے تھیں۔ یاد رہے کہ مختلف روایات میں والدہ کا ذکر مختلف انداز سے آیا ہے، مگر بہترین امر یہ ہے کہ اہل بیت کی شان، عصمت و طہارت کو مقدم رکھا جائے۔ اب کا تعلق اس گھرانے سے تھا جو اسلام کے پہلے ایام سے ہی قربانیوں، علم اور عمل کی علامت رہا۔ امام کی شجاعت، علم اور تقوی نے اہل بیت کو ایک الگ نورانی مقام عطا کیا، اور اس خاندان سے جنم لینے والی ہر فرد میں یہی نور اور شرافت نمایاں رہی۔ بی بی کلثوم بھی اسی رواں تقوی، سخاوت اور علم کے آئینے کی مانند تھے۔ ولادت کا بابرکت واقعہ علیہ السلام 18 ربیع الول کی ولادت کا واقعہ محض ایک خاندانی خوشی نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک روحانی تحفہ تھے۔ آس دن کے طلوع آفتاب کے ساتھ اہل بیت کے گھر میں رحمت الہی کی بارش محسوس کی جاتی ہوگی، کیونکہ ہر نوزائیدہ جس کا تعلق امام جیسے عظیم رہنما سے ہو اپنے ساتھ ایمان، صبر اور شرف لے کر آتی ہے۔ ولادت کے بعد اہل بیت میں جشن، شکر اور اللہ کی حمد و ثنا کا اظہار ہوتا ہوگا، مگر ساتھ ہی ان کا گھر ہمیشہ کی طرح سادگی، تقوی اور عبادت کا مرکز رہتا۔ یہ توازن اہل بیت کی شہرت تھا، خوشی میں شکر اور فخر میں تواضع، ذہانت و حسن اخلاق۔ بی بی کلثوم کی شخصیت میں علم و اخلاق دونوں کا حسین امتزاج تھا۔ اپنے بچپن ہی سے اہل بیت کے اخلاق و آداب سیکھے، سچائی، انکساری، سخاوت اور غمخاراسی۔ گھرانے میں پروان چڑھنے والی ہر بچی میں یہ اوصاف قدرتی طور پر نمودار ہوتے ہیں، مگر کلثوم نے انہیں اپنی زندگی کا نصب لین بنا لیا۔ اب کا علمی میلان اور اسلامی درس و تدبر نے انہیں معاشرتی ناانصافیوں کے خلاف حساس اور مظلوموں کی حمایت میں فعال کردار ادا کرنے والا انسان بنایا ہوگا۔ خاندان کے اندر کردار اور ذمہ داریاں۔ اہل بیت کے گھرانے میں خواتین کا کردار صرف گھریلو حدود تک محدود نہیں تھا، وہ علمی، تربیتی اور اخلاقی رہنمائی کی ستون بھی ہوتی تھے۔ بی کلثوم نے بھی اپنے گھرانے میں اسی طرح کی ذمہ داریاں سنبھالی ہوں گی، بچوں کی تربیت، اخلاقی درس اور معاشرتی تعلقات کو استوار رکھنے میں اب کا ہاتھ نمایاں رہا ہوگا۔ اہل بیت کے گھر کے افراد ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں برابر شریک ہوتے، اور یہی جذبہ، محبت و بھائی چارہ امت مسلمہ کے لیے نمونہ بن گیا۔ اہل بیت کی تربیت کا اثر ان کے والد مولا اور خاندان نبوت کی تربیت نے بی بی کلثوم کی زندگی میں ایک مضبوط بنیاد رکھے۔ خانوادگو محافل میں قرآن، حدیث، فقہ اور اخلاق اسلامی کا مطالعہ ہوتا ہوگا، اور یہی مطالعہ نسل در نسل منتقل ہوتا گیا۔ بی بی کلثوم نے علوم دینیا اور عملی عبادات دونوں میں محاذ اختیار کیا ہوگا۔ نماز، ذکر اور تقوی کا باقاعدہ معمول اب کی زندگی کا حصہ رہا ہوگا۔ اسی طرح اپنے سماجی سطح پر بھی اپنی مثال قائم کی، محتاجوں کی مدد، ڈال، یتیموں کی سرپرستی اور بے گھروں کے لیے سہارا بننا اب کا وتیرہ رہا ہوگا۔ سماج، خدمات اور انسانیت سے محبت۔ اہل بیت کے اندر انسانیت کی خدمت کو ایک عبادت سمجھا جاتا ہے۔ بی بی کلثوم نے اپنی زندگی میں اسی بات کا مظاہرہ کیا ہوگا، غربوہے کی مدد مطلقہ اور بیوہ خواتین کی کفالت، اور علم و تربیت کے ذریعے معاشرے کی بہتری کے لیے اپنے دعوت عمل دی ہوگا۔ سی کام جو ظاہری شہرت کے بغیر خلوص نیت سے کیے جائیں، انہی میں اللہ کی خاص رضا ہوتی ہے، اور اہل بیت کی نسل میں یہی خلوص نمایاں رہا۔ بی بی کلثوم کی شخصیت نے یقیناً اس عزم کو فروغ دیا کہ دینی علم کو عملی زندگی میں ڈھالا جائے، اور ہر مسلمان ایک دوسرے کا مددگار بن۔ علم و تقوی کی روایت اہل بیت علمی خزانے کے محافظ رہے ہیں۔ امام کی خطبات، بیانات اور عملی سیرت علم و حکمت کے نمونے ہیں۔ بی بی کلثوم نے بھی اس علمی روایت کو آگے بڑھایا ہوگا، چاہے وہ اہل خانہ کو دینی تعلیم دینا ہو یا معاشرے کی
नौजवान नस्ल को रहनुमाई फराहम करना इल्म के साथ तक़ू का मिलाप ही हकीकत में इल्म को बामकसद बनाता है, एक इल्म जो इंसान को आजिज़ी महब्बत और खिदमत की तरफ ना ले जाए। वो मुकम्मल इल्म नहीं। अम्मु कलसूम की ज़िंदगी इस बात का सबूत रही होगी कि इल्म को अमल के साथ जोड़ा जाए। सब्र और शिकबाई और मसाइब में इस्तिकामत अहलेबत को तारीख़ में बहुत से आज़माइशों का सामना रहा। उन्हीं आज़माइशों में बीबी कलसूम ने भी सब्र और इस्तिकामत का मुज़ाहरा किया होगा। सब्र अहले ईमान की शान है और अहलेबत ने इसको हमेशा अपने किरदार का हिस्सा बिनामसाब में सुकूत और मुश्किलात में साबित कदमी ने उन्हें और उनके ख़ानदान को एक अजीम इलाही मरकज़ बना। दामारी अहद के मुसलमान हजरात को भी उन्हीं कदरों से रोशनी लेना चाहिए कि मुश्किलात में हार मानने के बजाय साबित कदम रहें और ईमान को मजबूत रखें। औरत का मुआशरती मकाम और बीबी कलसूम का पैगाम। बीबी कलसूम का मकाम इस बात का भी पैगाम है कि इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त, मकाम और ज़िम्मेदारी दी है। अहलेबत की ख़वातीन ने हमेशा इस्लामी अक़दार की तर्जुमानी की और मुआशरे को इख़लाक़ी रहबरी फराहम की। ये पैगाम आज भी हमारे लिए इंतहाई मानी ख़ेज़ है। औरतें मुआशरे की कदरदान सुतून हैं, इल्म और तरबियत में बराबर शरीक हैं और वो हर तरह के समाजी किरदार अदा करने की सलाहियत रखती है। बीबी कलसूम की विलादत हमें याद दिलाती है कि ख़वातीन की इज़्ज़त व मकाम को समझा जाए और उन्हें इल्म और शिराकत में बढ़ाया जाए। तकारीब और अवामी याददाश्त। अहलेबत की विलादत और दीगर मुबारक मौक़ों पर जो तकारीब मुनक़िद की जाती हैं वो महज खुशियों का इजहार नहीं, बल्कि इन मौक़े पर अहले ईमान अपने दिलों को नर्म करते, इख़लाक़ी इस्लाह पर तवज्जो देते और अहलेबत की सुरूतन तैयबा से सबक लेते हैं। 18 रबी अलोल के मौके पर भी शिया और सुन्नी हलकों में मुख्तलिफ अंदाज से याद रखते हैं, लेकिन मुश्तरक मकसद यही होता है कि अहलेबत की महब्बत को ज़िंदगी में नाफिज करें। ये इज्तिमाआत इंसानों को अखलाक, सखावत और इत्तेहाद की जानिब राग़िब करते। आओ हम उन इज्तिमाआत में हमेशा इल्म व अमल को फ़ौक़ियत दीनी चाहिए, न कि बंजर रिवाज, असर, रस्म व रिवाज। बीबी कलसूम के असबाक़न अमली। हम बीबी कलसूम की विलादत से कौन से अमली असबाक़ ले सकते हैं? चंद बुनियादी निकात ये हैं। 1. तवाज़ो व इनकिसारी। बुजुर्गान दीन की शराफत का राज उनकी इनकिसारी में मुज़मर है, हमें अपने अंदर आजिज़ी लानी चाहिए। 2. खिदमत इंसानियत, सिला और सखावत, यतीमों और मोहताजों की मदद हमारी दीनी और इख़लाक़ी ज़िम्मेदारी है। 3. इल्म व अमल का इत्तेहाद। इल्म को महज ज़बानी सतह तक महदूद ना रखें, इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना। सब्र व इस्तिकामत, मुश्किलात में साबित कदम रहना ईमान का एक अहम जिज़्व है। 5. औरत का मकाम। ख़वातीन को इज़्ज़त व एहतराम के साथ हर मैदान में शामिल करे। सिर हाजिर में बीबी कलसूम की सीरत की मुताबिकत आज के दौर में जब मुआशरा बेकायदगियों और इख़लाक़ी बहरानों का शिकार है, अहलेबत की सीरत हमें रास्ता दिखाती है। बीबी कलसूम की ज़िंदगी में जो खुसूसियात थीं वो हमारे दौर के लिए रहनुमा उसूल बन सकती हैं। जवान नस्ल को चाहिए कि वो अहलेबत की ज़िंदगियों का मुताला करे, उनकी सादगी, इल्म, दोस्ती और खिदमत खुल्क को अपनी ज़िंदगियों में अपनाए ताकि फ़र्द और मुआशरा दोनों में बेहतरी आए। इल्मी और तरबियती कामों की तजवीज़त। बीबी कलसूम की याद में चंद अमली तजावीज़ दर्ज झैल है। मदारिस और इल्मी नशिस्तों में उनकी शख्सियत और अहलेबत की तालीमात पर रोशनी डाल। ख्वातें के लिए अलग तरबियती प्रोग्राम्स मुनक़िद करें जिनमें अलम, दीनी और अमली हुनर दोनों सिखाए जाएँ। समाजी खिदमत के मंसूबे, यतीम खानों और गरीबों की सरपरस्ती के लिए चैरिटी प्रोग्राम्स शुरू कर नौजवानों में इख़लाक़ी रहनुमाई और क़यादत की तरबियत पर जोर दें। तीजा उपगाम इखर रबी अलोल की विलादत बासआदत बीबी कलसूम बिन्त मौला अल न सिर्फ एक तारीख़ी वाक़या है बल्कि एक दायमी पैगाम भी है कि इल्म, तक़ू, खिदमत और सब्र वो सुतून हैं जिनकी बुनियाद पर एक मजबूत और बाइज़्ज़त उम्मत तश्कील पाती है। हिल्मबत की सीरत हमारे लिए एक रोशन मशल रहा है। हमें चाहिए कि हम उनके नक्श कदम पर चलकर अपनी ज़ाती और इज्तिमाई ज़िंदगियों को संवारी। बीबी कलसूम की विलादत हमें ये सिखाती है कि हकीकी शान इंसानी इसी में है कि हम अपनी इज़्ज़त हो मकाम को खिदमत, इल्म और आजिज़ी के ज़रिए बरकरार रखें। अल्लाह ताला हमें अहलेबत की महब्बत को अपने अमल में ढालने और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इन मुबारक रोज़नामों की याद हमें सिर्फ जश्न तक महदूद न रखे बल्कि हमें अमली तब्दीली और रूहानी तज़किया की तरफ राग़िब करे। आमीन वस्सलाम। बनसम अल्लुआन अलरहमिन अलरहम रबी अलाउल विलादतन बासादतन शहज़ादी बीबी कलसूम बिन्त मौला अली। मुफसुल मज़मून।
تعارف اسلامی تاریخ میں اہل بطن اطہار کی ولادت ان کی زندگی اور ان کے کردار ہر دور میں محبت عقیدت اور احترام کا بڑا محور رہی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ خاص طور پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد اور ان کے اہل خانہ کی یادداشت کے ساتھ جڑا ہوا حیاس روشنی میں 18 ربیع الاول کی مناسبت سے جب ہم شہزادہ اہل بیت بی بی کلثوم بنت مولا علی کی ولادت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں نہ صرف ایک مخصوص تاریخی واقعے کا احساس ہوتا ہے بلکہ ایک اخلاقی روحانی اور معاشرتی پیغام بھی ملتا ہے۔ اس مضمون میں ہم ان کی نسب زمانہ ولادت خاندان میں مقام ان کی صفات معاشرتی کردار وراثت علمی و اخلاقی اور ہمارے لیے عملی پیغامات کا تفصیلی جائزہ لے کر ان عظیم ہستی کی شان میں روشنی ڈالیں گی۔ نسب اور خاندانی پس منظر بی بی کلثوم اہل بطن اطہار کے ممتاز گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد مولا علی خلام چھٹیف اللہ شرن خدا اور سرۃ النبوی کی روشنی میں ایک نمایاں شخصیت تھے۔ ان کی والد مکرمہ بانو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھیں، جو کہ خود اقدس خاتون عالم بیباں دو عالم حضرت فاطمہ کی عظیم شان و مقام کی حامل تھیں۔ اس خاندان کی شان یہ تھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب و قرابت میں تھے اور ان کے ہر فرد کی زندگی میں تقوی ایثار اور علم کا رنگ نمایاں تھا۔ اس روایتی تناظر میں بی بی کلثوم کی ولادت نے اہل خانہ اور امت مسلمہ میں خوشی و سرور کا باعث بن ولادت اور محفل ازا و سرور۔ تاریخی اور روایتی کتب میں محدثین اور مورخین نے اہل بیت کی ولادتوں کے بارے میں عقیدت و احترام کے ساتھ نوٹ کیا ہے۔ 18 ربیع الاول کو بی بی کلثوم کی ولادت کے حوالے سے جو روایات منقول ہیں وہ اہل خانہ کی خوشی صحاب کرام کی شادمانی اور معاشرتی جشن کی عکاسی کرتی ہیں۔ ایسے مواقع پر غیر نبوت میں محافل ذکر درود و سلام اور صدقات و خیرات کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ یہی روایت آج بھی پیروین اہل بیت میں جاری ہے، جہاں اس دن کو خوشی و مناجات کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اخلاقی و روحانی خصوصیات بی بی کلثوم کی شخصیت کا مرکزی نقطہ ان کا دیندار، متقی اور مہربان مزاج تھا۔ اہل بیت میں ایک نمایاں خصوصیت رحمت، حلم، صبر اور انصاف کی تھی، اور بی بی کلثوم بھی انہی اعلیٰ اوصاف کی حامل تھیں۔ وہ اپنے گھرانے کے ساتھ وفادار، ختن سیرت میں نرم خو اور معاشرے کے کمزور طبقات کے لیے حساس تھیں۔ ان کی شفقت، برباری اور دینی جذبات نے انہیں ایک ایسی شخصیت بنایا جو خاندان کے اندر بھی مثال اور باہر بھی رہنمائی کا ذریعہ بنلم و تربیتی ماحول کا اثر۔ اہل بیت کے گھرانے کا سب سے بڑا سرمایہ علم و حکمت تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو دینی تعلیم، اخلاقی تربیت اور معاشرتی ذمہ داریوں کا درس دیا۔ ایسے ماحول میں پرورش پانے والی بی بی کلثوم نے بھی علم و اخلاق کو اپنایا اور اپنی زندگی میں ان اصولوں کی عملی عکاسی کی۔ ان کے کردار سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف خاندانی میں علم و تقوی کی مروجہ روایت کی پاسدار تھیں بلکہ گھر سے باہر بھی لوگوں کو نرم دلی، سخاوت اور عدل کا پیغام پہنچاتی رہے۔ روایات اور مشہور واقعات احتیاط اور تنظیم کے ساتھ اہل بیت کے بارے میں منقولہ روایات ادب اسلام میں بہت محترم مقام رکھتی ہیں۔ بی بی کلثوم کے متعلق جو واقعات مذکور ہیں وہ زیادہ تر ان کے خانوادگی کردار، ان کی شرافت اور مجلس حضور سے تعلق کے احوال پر مبنی اوتار کتب میں بعض واقعات میں ان کی سخاوت، مستحقین کی مدد اور اہل خانہ کے مسائل میں ان کی مشفقانہ شرکت کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان روایات میں احتیاط یہ ہے کہ بعض تفصیلات مختلف منابع میں مختلف انداز میں بیان ہوئی ہے، لہذا ہمیں نصوص مقدسے اور معتبر روایات کی روشنی میں ان کی شان کو سمجھنا چاہیے اور انہیں عقیدت و ادب کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے۔ معاشرت، کردار اور خواتین کے لیے نمون عمل بی بی کلثوم کا کردار خاص طور پر خواتین کے لیے ایک روشن نمونہ ہے۔ ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اسلامی تعلیمات کے تحت خواتین ایک مضبوط، عالم دوست، رحم دل اور سماجی شعور رکھنے والی ہستی ہو سکتی ہیں۔ ان کے اندازن حیات سے خواتین کو یہ سبق ملتا ہے کہ دین و دنیا کا توازن قائم رکھتے ہوئے وہ گھر و برون خانہ میں مساوی طور پر اپنا مثبت کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ان کی خدمت، خلق، سخاوت اور صبر خواتین کو معاشرتی اور دینی طور پر خود مختار اور بامقصد رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ خانوادگو محبت اور روابط میں قرابت اہل بیت کے اندر خاندان کی محبت اور اخلاقی قیمتی رشتے خاص اہمیت رکھتے تھے۔ بی بی کلثوم نے اپنی زندگی میں بھائی بہن، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کا بھرپور ثبوت دیا۔ یہ تعلقات نہ صرف ذاتی طور پر مضبوط تھے بلکہ انہوں نے معاشرے
میں آپس کے رشتوں کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا، ان کے آداب اور تربیتی انداز نے خاندان کو ایک ایسی جماعت بنایا جو محبت، آپس میں تعاون اور اخلاقی ذمہ داریوں کی مثال تھی۔ امتیازی صفات، عفت، حق اور شرافت۔ بی بی ام کلثوم کی شخصیت کا ایک اہم پہلو ان کی عفت و حق تھا۔ اہل بیت کی خواتین نے ہمیشہ اپنے وقار اور پاکیزگی کو برقرار رکھا، جس کی وجہ سے وہ معاشرے کے اندر عزت و مقام کی حامل رہیں۔ بی بی ام کلثوم نے بھی اسی طرز عمل کو اپنا کر اپنی ذاتی اور خاندانی شرافت کی حفاظت کی۔ یہ صفات آج کے معاشرتی دور میں بھی خواتین کے لیے مضبوط مثال ہیں کہ کس طرح وقار، تقوی اور عمدہ اخلاق سے مقام و مرتبہ حاصل کیا جاتا ہے۔ ان کے پیغام کی اصل حاضر میں افادیت آج کے دور میں جب اخلاقی اقدار میں کمی، سماجی بے رغبت اور مادو لذتوں کا غلبہ محسوس ہوتا ہے۔ بی بی ام کلثوم کی سادہ زندگی، پرہیزگاری اور خدمت خلق کا طریقہ ہمیں کئی عملی اسباق دیتا ہے۔ ایک، سماجی خدمت، ضرورت مندوں کی مدد اور محتاجوں کا خیال رکھنا۔ دو، عزت و وقار، ذاتی شرافت اور عفت کو برقرار رکھنا۔ تین، علم و تربیت، خود بھی علم حاصل کرنا اور اگلی نسلوں کو دین و اخلاق سکھانا۔ چار، صبر و تحمل، مشکلات میں استقامت اور نرم رویہ اختیار کرنا۔ ان اصولوں کو اگر فرد اور معاشرہ اپنائے تو ایک متوازن اور پرامن معاشرہ تشکیل پائے گا جو اہل بیت کی سنت کے مطابق ہو۔ شعری اور ادبی عکاسیاں، اہل بیت اور خاص طور پر بی بی ام کلثوم جیسے عظیم شخصیات نے فارسی اور اردو ادب میں بھی اپنی جگہ بنائی ہے۔ شاعروں نے ان کی فضیلت اور تقوی کی تمجید کی اور نتیہ میراثی اور تعزیتی کلمات کے ذریعے ان کی یاد کو زندہ رکھا ہے۔ ادبی کارنامے نہ صرف مذہبی عقیدت کی علامت ہیں بلکہ ثقافتی سطح پر بھی ان کے مقام کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داریاں اور عملی رہنمائی، جب ہم 18 ربیع الاول کو بی بی ام کلثوم کی ولادت کا دن مناتے ہیں تو یہ محض تاریخی یاد نہیں بلکہ ایک تعلیمی موقع بھی ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی سیرت سے سبق لیں اور اپنے عمل میں تبدیلی لائیں، غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کی خدمت کریں، جیسا کہ اہل بیت نے معاشرتی فلاح کو مقدم رکھیں۔ اپنی گھرانوں میں اخلاقی تربیت اور دینی شعور کو فروغ دیں۔ خواتین کی تعلیمی، سماجی اور روحانی ترقی کے لیے اقدامات کریں تاکہ وہ بھی اہل بیت کے مشن کا حصہ بن سکے۔ اختتامی کلمات، بی بی ام کلثوم بنت مولا علی کی ولادت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اہل بیت کی چھوڑی ہوئی میراث، ایمان، اخلاق اور انسانیت آج بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ 18 ربیع الاول کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ محبت اہل بیت صرف زبان تک محدود نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کا عملی اظہار ہمارے کردار، ہمارے خانہانے اور ہمارے معاشرے میں دکھائی دے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان عظیم ہستیوں کی یاد میں اپنے اعمال کو سنواری، علم و فضیلت کو فروغ دیں اور انسانیت کی خدمت کو اپنا شعار بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کے رائن عمل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بی بی ام کلثوم جیسے بزرگوں کی سیرت سے دروس لینے اور انہیں اپنے کردار میں اپنانے کی ہمت دے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس مضمون کو مزید منظم انداز میں حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصہ کے لیے عنوانات، حوالہ جاتی اقتباسات مخصوص روایات شامل کر دوں۔ آپ پھر اب بتا دیں کہ آپ چاہتے ہیں تو میں اسی مضمون کو نتیہ انداز خطبہ ویڈیو میں بدل دوں۔